جائز ہے. بس مطمئن ہونے کے لیے علماء نے اتنی تحقیقات کے بعد جائز ہونے کا فتویٰ دیا, تو آپ کو مطمئن ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کے ذمہ لازم ہے جو ماہر علماء ہیں ان کی اتباع کریں, ختم. تو اتنے ماہر ایکسپرٹ علماء, مفتی تقی صاحب ہیں, ہم نے جامعۃ الرشید میں الگ سے تحقیق کی ہے, جب کہہ رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں, ورنہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مطمئن نہیں کر سکتی. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو نہ کریں, تو کوئی فرض تھوڑی ہے میزان بینک میں اکاؤنٹ کو, کوئی احتیاط کرے. بنوری ٹاؤن والے میرا خیال ہے اب تک وہ جائز نہیں کہتے, تو احتیاط کر لیں. پھر وہ تو ہر روز کی بنیاد پہ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کی کہ یہ جائز نہیں, تو بس پھر آپ نہ کریں, کوئی فرض تھوڑی ہے. ویسے بھی بینکوں کو جو ہم کہتے ہیں نا اسلامک بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہے, صرف جائز ہی کہتے ہیں, مشورہ کبھی نہیں دیتے. ان سے اتنا سڑا ہوا پروفٹ, جو حلال بھی ہے نا, وہ اتنا سڑا ہوا پروفٹ ملتا ہے کہ جس دن ملتا ہے نا آدمی کہتا ہے یہ بھی رکھ لو بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. اتنا تھکا ہوا اور سڑا ہوا پروفٹ دیتے ہیں. اس سے تو مجبوری میں کسی کو اکاؤنٹ کھولنا ہو, جیسے ہمیں اس لیے اکاؤنٹ کھولنا تھا کہ ہمارے باہر کی ٹریولنگ ہوتی ہے تو وہ دکھانے پڑتے ہیں اکاؤنٹ اور اسٹیٹمنٹ وغیرہ, اس مجبوری سے رکھا ہوا ہے ہم نے, ورنہ میں تو ایک دن بھی نہ رکھوں بھائی, میرا دماغ خراب ہے. سونا خرید کے رکھو, وہ سونا نیچے بھی آ کے ڈرم سے اوپر جاتا ہے. کوئی اور چیز میں سریا لے کے ڈال دو, وہ بھی اوپر جائے گا. ٹماٹر آلو پیاز لے کے فریزر میں ڈال دو, وہ بھی 1 سال میں ڈبل ہو جائیں گے. اس لیے میزان بینک یا کوئی بھی اسلامی بینک وہ پروفٹ دیتا ہے, اس کو ہم حلال کہتے ہیں, لیکن مشورہ اس لیے نہیں دیتے کہ مجبوری ہے تو رکھو, ورنہ کیا ضرورت ہے اتنا تھکے ہوئے پروفٹ کی تمہیں یار. اس پہ بھی گورنمنٹ ٹیکس کاٹ لیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے اکاؤنٹ میں اڑے 5,000 روپے آئے, چلو 5 تو آئے نا, کم از کم 2-4 دنوں کے ناشتے کا, 1 مہینے کے ناشتے کا انتظام, تو پتہ چلتا ہے اتنے روپے ٹیکس میں کٹ گئے. السلام علیکم. مفتی صاحب, آپ سے سوال یہ تھا کہ جج صاحب جو کھلا دے رہے ہو عدالتی, اس میں عورتیں لے کے بیٹھ جاتی گھر میں, دوسری شادی کرتی ہیں, جو مرد کے پاس لازم ہے کہ پتہ کرے. جی ہاں, اگر کسی عورت نے کورٹ سے خلا لیا اور کسی مرد کو نکاح کا پیغام بھیجا, اس مرد پہ لازم ہے کہ پہلے اس خاتون سے پوچھے یہ کورٹ شریعت کے مطابق ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں اس کی تحقیق کروں گا, اس کے بعد شادی کرے. صرف اتنا عورت کا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے خلا لیا ہے, بس اس بیس پہ نہیں حلال ہوگی کسی کے لیے. تحقیق کرنی پڑے گی, علماء کو دکھانا پڑے گا کہ تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی گئی تھیں یا نہیں پائی گئی تھیں. ہاں, اگر کوئی عورت کہتی ہے میرے مرد نے مجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے, تو آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے, تو پھر اس بیس پہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو, کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ اس کے میاں کو پکڑ کے بول دی ہے کہ نہیں دی ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے بھائی میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے اور پرانے والا میاں بھی نہیں آ رہا آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب واقعی دے دی ہوگی. لیکن خلا میں تو وہ یہ تو سچ کہہ رہی ہے کہ کورٹ سے خلا ملا ہے, لیکن کورٹ کا خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ تو زیادہ تر تو غلط خلا ہوتے ہیں. اس لیے اس میں کسی بڑے ادارے سے یا کسی مفتی سے پوچھنا ضروری ہے. ایک چترول سینٹر ہونا چاہیے جس میں جو مرد ظلم کر رہا ہے اور خلا بھی نہیں دے رہا, اس کو چترول لگا کے اس سے. حضرت عمر بڑے زبردست تھے یار. حضرت عمر کے پاس جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے, یہ صرف حضرت عمر ہی سے ثابت ہے, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا اور صحابی صرف اتنا کہتے تھے بیوی حرام ہو گئی, اس سے آگے نہیں. حضرت عمر وہ واحد تھے کہ جب کوئی شخص آتا نا 3 طلاقیں دیے, پہلے سر پہ کوڑے مارتے اس کے. جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے, پہلے سر پہ کیا مارتے, کوڑا ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس کے بعد کہتے بیوی حرام ہو گئی, حالانکہ کوڑا مارے بغیر بھی بتایا جا سکتا تھا. عمر تھے بھائی, ان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا, وہ نہیں دیکھتے تھے کسی کو, پہلے چماٹ لگے گا اس کے بعد مت. تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کوئی 3 طلاقیں دینا اکٹھی اور مسئلہ پوچھے, میرا دل چاہتا ہے پہلے اس کو رکھ کے طبیعت سے مارو چماٹ, لیکن ہم تو عمر نہیں ہے نا بھائی, ہم تو اصل وہ آگے سے 6 چماٹے وہ مار دے. چلے بھائی جی صاحب, سوال یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے, پاکستان گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے آسان گھر اسکیم کے حوالے سے, جو لون پرووائڈ کری ہے پبلک کو, اس پہ 10% مارک اپ, وہ جو پراپرٹی کے لیے ٹیکس, جی پراپرٹی کے, وہ اگر اسلامک بینک سے لیں تو ٹھیک ہے, اسلامک بینک سے لیں تو ہاں پھر ٹھیک ہے, لے لیں, اچھی آفر ہے, گھر بنا لو فری پکڑ میں,
گورنمنٹ اتنی مہربان ہوتی نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے ہمیں ٹوپی ڈرامہ نہ چل رہا ہوں, دے بھی رہی ہے واقعی. بس لے لو پھر گھر بنا لو, ابھی کمارے کو ابھی سے بنا لو, اگر مل رہا ہے تو کیا چاہیے. اور کوئی میرے بوائے ہاں کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. کتا بلا نہ کھا رہے ہوں, بس حلال کھا رہے ہوں. یہاں سمجھے اس نے خدا نخواستہ کو کتا وتا پکایا ہوا ہے, آپ کے مفتی صاحب نے کہا تھا غیر مسلم کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ادھورا کلپ چلاتے ہیں نا لوگ. اور میرا بھائی ایسے ملک میں ملازمت کرتا ہوں جس کا اسرائیل سے پیکٹ ہے, تو ادھر میں نارملی کسی ایئر لائن میں کام کرتا ہوں. تو اس کے ادھر کام کرنے اس ملازمت کے حوالے سے کیا ہے, کیونکہ کہاں ایک ایسے ملک میں کام کرتا ہوں, اس میں ایئر لائن میں کام کرتا ہوں. ہاں بٹ لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو آپ اسرائیل کو, کیونکہ ان کا پیکٹ ہے ان سے. جائز ہے, جائز ہے. کسی بھی کنٹری اس کے ساتھ خرید و فروخت, تجارت, ملازمت سب جائز ہے, جب تک براہ راست تعاون نہ کیا جائے. براہ راست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ براہ راست تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پائلٹ بن کے بمباری کرنے کے لیے آ رہے ہو, صحیح ہے نا, ان کی کسی جنگی جہاز میں آپ پائلٹ بن کے آ رہے ہو بمباری کرنے کے لیے, یہ والا تعاون ہوتا ہے. کیونکہ اس طرح کا تعاون اگر ناجائز ہو گیا نا, پھر تو کوئی چیز حلال بچے گی ہی نہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن دوسرے خطبے میں پہنچ گیا, اس کو جمعے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دوسرے خطبے میں پہنچ گیا تو بس جمعے کا ثواب, جو بڑا ثواب تھا, اس سے محروم ہو گیا وہ, کیونکہ خطبہ بھی جمعے کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا, فرشتے اعمال لپیٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بس نام ہی نہیں لکھتے اس کا. تو اب یہ مطلب نہیں کہ آئے نہیں, آ تو جائے, لیکن جمعہ تو مل جائے گا اس کو, لیکن گنہگار ہوگا وہ. اور مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیشتی زیور میں کہ اگر کوئی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت کا منت مانے تو یہ نہیں ہے, منت اس کی پوری نہیں ہوگی. جی دیکھیں, منت عبادت مقصودہ کی پوری کرنا واجب ہے, جس عبادت مقصودہ میں اس کی جنس میں سے کوئی واجب بھی ہو. تھوڑی گاڑی اردو اور اصطلاحات استعمال کی ہیں. مثال کے طور پر مسلمان سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے, نیکی تو یہ بھی ہے. اب میں منت مانوں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں مسلمان سے مسکرا کے بات کروں گا, تو یہ منت منعقد نہیں ہوتی, کیونکہ یہ نیکی تو ہے, عبادت مقصودہ. اس کو عبادت کہا جائے گا اس سینس میں کہ ہر نیکی عبادت ہے, لیکن عبادت جو نماز روزے کی طرح یہ عبادت نہیں ہے کہ جس کی مخصوص شرائط اور مخصوص احکام ہے اور وہ فرض بھی ہے. تو ایسے ہی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, مگر یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے. نہ یہ نماز کی طرح فرض ہے, نہ یہ روزے کی طرح فرض ہے. اس لیے اگر کوئی یہ منت مان لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی دفعہ پڑھوں گا, تو یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کوئی تلاوت قرآن کی منت بھی مانتا ہے تو وہ بھی واجب نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی ثواب ہے, واجب نہیں ہے, مقصود نہیں ہے, نیکی ہے. میں نے بتایا نا, ہر نیکی اصطلاحی معنی میں عبادت نہیں ہوتی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پارے پڑھوں گا, تو وہ منت واجب نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ منت جو واجب ہوتی ہے نماز کی, روزے کی, صدقہ کی, ان 3 چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. درود شریف کی منت واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کہ میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا یا 1000 دفعہ, اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو بعض نے کہا یہ بھی ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. لیکن ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ درود شریف کی منت اگر کوئی مانتا ہے تو واجب ہو جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہے, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ نبی پر درود پڑھو, اور کم سے کم پوری زندگی میں 1 دفعہ فرض بھی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ عبادت نبی کے لیے دعا کرنا, یہ ہم اللہ کی عبادت میں کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو نبی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے, اور یہ 1 دفعہ پوری زندگی میں فرض بھی ہے. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ درود شریف کی اگر کوئی منت مانتا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. بعض علماء کے صحیح واجب نہیں ہوتی. کافی ہو گیا میرا خیال ہے میرے بوئی.